من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، مغرب دی نماز تو بعد آوان ٹاؤن جوہر آبادی ساڈا درس قرآن ہے. درس تو بعد جس ویلے ہڈالی واسطے روانہ ہومن لگے ہیں، رستے تے گڈی خراب ہو گئی ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تساں دوستاں اور بزرگاں نو انتظار کرنی پئیے. میں سارے دوستاں تو معذرت چاہنا. اللہ کریم تساں سارے احباب نو اس انتظار دا اچھا بدلہ اور جزائے خیر نصیب فرماوے. رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ دی طرز تے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ انہاں دے انداز وچ ساری زندگی یادگار اسلاف پیکر اخلاص حضرت مولانا محمد ایوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے تساں احباب دی خدمت جو قرآن مجید دا درس لتا. یہ حضرت واسطے بھی ہمیشہ دا صدقہ جاری ہے اور جڑے خوش نصیب احباب درس کریم حضرت نو جوار رحمتی اعلی مقام تو مالا مال فرماوے اور رب العالمین اے قرآن پاک دیاں بہاراں اس مسجد دے اندر ہمیشہ تر و تازہ رکھے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں کہ قرآن مجید وچ اللہ نے دعویٰ منواون واسطے کچھ نقلاں پیش کیتیاں. نقلی دلیل دا مطلب یہ ہوتا ہے دعویٰ منواون واسطے کوئی نقل پیش کرنی. ایک انداز یہ
حضرت صاحب والے رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہن یا تو اللہ کریم سارے انبیاء علیہ السلام دی کٹھی دلیل پیش کرے دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جرا دعویٰ پیش کیتا ہے اے کوئی وکھرا نہیں سارے انبیاء کرام دی دعوت ہے۔ دوسرا طریقہ حضرت صاحب فرمیندے ہن اللہ وکھرے وکھرے ایک ایک پیغمبر دا ذکر کر کے دعویٰ ثابت کرے لے میرا محبوب اس مسئلے جو وکھرا نہیں فلانے پیغمبر بھی یہ مسئلہ بیان کیتا ہے۔ حضرت صاحب والے فرمیندے رحمت اللہ علیہ تیسرا طریقہ یہ ہے یا تو اللہ کریم دعویٰ منواون واسطے پچھلیاں کتاباں دے حوالے پیش کرے لے تورات شریف انجیل شریف زبور شریف کی یہ مسئلہ آئی تے چوتھا طریقہ ہے یا اللہ دعویٰ منواون واسطے پچھلی کتاباں دے علماء دا حوالہ پیش کرے لے مکہ والے ہو تسا انکار پہ کریں دیو پچھلی کتاباں والے سچے علماء یہ مسئلہ من گئے۔ پنجواں طریقہ حضرت سے فرمیندے ہیں یا اللہ فرشتاں دی مثال پیش کرے دے جیرا مسئلہ مکے والے نہیں پہ منے دے فرشتے ہی منی کھڑوتے ہیں۔ چھواں طریقہ یہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں اللہ دعویٰ منواون واسطے جنہ دیاں دلیلاں پیش کرے دے جنات جہیں شرارتی مخلوق یہ مسئلہ منی کھلوتی ہے تساں انکار پہ کریں دے مکے والے ہو۔ ستواں طریقہ حضرت صاحب فرمیندے ہیں یہ اللہ مسئلہ منواون واسطے پرندے تے پکھواں دیاں مثالاں پیش کرے دے مکے والے ہو تساں میرے محبوب دی دشمنی تے مخالفت تے تل گئے ہو اے مسئلہ تا وہ ہے جرا پرندے تے پکھو ہی منی کھلوتے ہیں۔ اے 7 طریقے ہن مسئلہ منواون دے جری آیت مبارکہ دی میں تلاوت کیتی ہے اس وچ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں والے فرمیندے ہیں اللہ نے درخان پکھو دی مثال بیان کیتی ہے درخان پکھو ہی مسئلہ توحید من گیا ہے تساں مکے والے نو پہ منے دے انکار پہ کریں دے ہو او اس پرندے دی تقریر تو سبق حاصل کرو بس وہ اشارہ کرنا ہے انداز سنو تے میں قصہ برائے قصہ بیان کرن دا عادی نا کسے وچ مسئلے کہہ رہے او مسئلے عرض کرنے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتفقد الطیر حضرت سلیمان علیہ السلام دی خدمت ہدہد پرندہ حاضر ہویا یہ گل میں نقل کرن لگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جنہ دا لقب ہے ترجمان القرآن قرآن دے علم دے بڑے ماہرن صحابہ کرام وچوں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہدہد پرندہ حاضر ہویا دربار وچ عرض کرن لگا حضرت سلیمان علیہ السلام 7 زمینہ دے تلے جرے مقام تے پانی ہوئے میں وے گھنا ہونا حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے فرماون لگے جرے ساڈے سفر دا پروگرام بنا تیں ساڈے نال نال راونا ہے جتاں قافلے والا نو پانی دی ضرورت پئی تے پانی دے سامنے میں جنہاں نو حکم دے ساں کھو کھڑ کے پانی وچوں کڈ ہنسن حضرت بالکل ٹھیک ہے میری ڈیوٹی میں نال راساں جیرے ویلے ہدہد پرندہ گل کرن تو بعد دربار تو باہر نکلے کالا کوا بیٹھا ہائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کالا کان کھن لگے حضرت درخان پکھو ہدہد جھوٹ بولی ویندا نے جھوٹ کیویں بولی ویندا ہے حضرت فرمایا او کیویں کالا کان کھن لگا حضرت زمین دے اتے جال پیو وے ہدہد جال دے اندر پھس ویندے زمین دے اتے پیویا جال انہوں نظر نہیں آندا 7 زمینہ دے تلے پانی کیویں ویکھ سکدا ہے
حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، بڑا کوڑ مار گئی بھائی، ہدہد نو بلاؤ۔ جیرے ہدہد درباری دوبارہ حاضر ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کیوں جھوٹ بولئی میرے درباری چ؟ حضرت او کی میں؟ حضرت فرمایا زمین دے اتے جال پیو وے، تو جال دے اندر پھسوے نے، زمین دے اتے پیو یا جال تینوں نظر نہیں آندا، سات زمین دے تلوں پانی کیویں نظر آ سکدا ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ۔ ہدہد آکھن لگا حضرت ایک گل تانوں کہہ دسیے، اکے کالے کوے دسیے۔ مولانا روم رحمت اللہ نے فرمیندے ہدہد آکھن لگا زاغ کو حکم خدا را منکر است، گر ہزارہ عقل دارد کافر است۔ اللہ دے پیارے پیغمبر، اے جڑا کالا کبا بیٹھا ہے اللہ دی قدرت دا منکر ہے۔ اللہ کریم بھی کھاون تے آوے مینوں سر زمین دے تلے پانی بھی کھا دیندا ہے، اللہ کریم نہ بھی کھاوے زمین دے اتے پی ہویا جال بھی میں نہ ویکھ سکدا۔ اے میں ہدہد دا کمال نہیں، یہ اللہ دی قدرت ہے۔ حضرت فرمایا واقعی ٹھیک آکھائی، کڈھو کالے کوے نو، اس چغلی لئیے جھوٹ اس بولا ہے، واقعی اللہ دی قدرت۔ قرآن پاک دے الفاظ، حضرت سلیمان علیہ السلام سفر بھی چانا ضرورت پہ گئی ہے پانی دی، حاضری لاونی شروع کیتی نے، جس ویلے ہدہد دا نام چایا نے کوئی جواب نہیں آیا۔ درخان پکھوں چپ، کلی درخان چپ، ہدہد چپ۔ فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین۔ حضرت نے فرمایا پتہ نہیں مینوں کہ ہو گیا ہے، ہدہد نظر نہیں پیا آندا، یا تا مجمع بہت زیادہ ہے، رش بہت زیادہ ہو گیا ہے لشکر دا، ہدہد موجود تو ہے لیکن چھپا بیٹھا ہے تاں نظر نہیں پیا آندا۔ نمبر 2 یعنی قافلے وچوں لشکر وچوں غائب ہو گیا ہے تاں نظر نہیں پیا آندا۔ دین جھگڑے دا نام نہیں، دین تا پیار محبت دا نام ہے، دین تا سمجھن سمجھاون دا نام ہے۔ ساری کائنات وچ تساں کدیں بھی نہ سناؤ سی دوستاں تے بھائیاں، کوئی شے اللہ تو لکی ہوئی ہوئے یا کوئی شے اللہ تو غائب ہو گئی ہوئے، کیونکہ جرا ہر جہاں تے حاضر ناظر ہوئے، جرا عالم الغیب ہوئے، اس تو کوئی شے غائب بھی نہیں ہو سکتی، اس تو کوئی شے چھپ بھی نہیں سکتی۔ میں 2 حوالے پیش کرے نا، سورت دا نام سورت آل عمران 3 پارہ، فرمایا ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ آیت نمبر 5۔ سارے بزرگ زیارت ضرور کرے، میں کھولی بیٹھا، زیارت دی منت کیوں پیا کرے نا؟ 3 شیاں ایسیاں کائنات وچ اکھیاں نال جنہاں دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، اپنے والد تے والدہ نوں عزت دی نظر نال ویکھنا بھی اجر و ثواب ہے، بیت اللہ شریف دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی عبادت ہے، تے نمبر 3 اللہ کریم دے کلام پاک قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ میرے دل دی تمنا ہے جتنے تساں بزرگ دوست تشریف فرماؤ، سنن دے نال نال اللہ ویکھن دا ثواب بھی عطا کر چھوڑے، آمین آکھے۔ فرمایا شک نہ کریں کائنات والو، آسمان و زمین دی کوئی شے ایسی نہیں لا یخفا جری اللہ دے سامنے چھپی ہوئی ہوئے۔ اے 3 پارہ ہے، ہن میرے سامنے 13واں پارہ سورت دا نام سورت ابراہیم۔ اور ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن
وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. آیت نمبر 38 سورت ابراہیم 13واں پارہ اے حوالہ. اے سارا پروردگار جیڑی شے سا لکے نے ہیں اس نو بھی تو جاننا ہے، جیڑی شے ظاہر کرے نے ہیں اس دا بھی تینوں پتہ ہے. تے آسمان زمین دا کوئی ذرہ بھی اے جیا نہیں جڑا اللہ کریم دے سامنے لکا ہویا ہوئے. خود لکا بیٹھا ہے، پتہ نہیں نظر نہیں پیا آندا، غائب ہو گیا ہے. دوستو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام دا صاحب معجزات ہونا برحق، صاحب کمالات ہونا برحق، صاحب نبوت ہونا برحق، شان تے مقام تے رتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا برحق، لیکن ہر جہاں تے موجود ہونا تے عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق. جڑا عالم الغیب ہوئے ہر جا تے حاضر ناظر ہے، اس تو کیڑی شے لک سکدی ہے یا غائب ہو سکدی ہے. اچھا آمن دے حدود نو لو عذبنه عذابا شديدا او لعذبنا او لياتيني بسلطان مبين. سورۃ النمل 19واں پارہ تے آیت نمبر 21. خود جس ویلے آ گیا میں انہوں سخت سزا دیونی ہے، پر کٹنے چاہ دھوپ تے سڑ چھوڑنے گرمی وچ اتھائیں تڑپدا رہے، یا بالکل ذبح کر چھڑے سا کوئی چھوڑنے نام و نشان بھی حدود دا باقی نہ رہے. اگلا میرا درد دل خور نال دوستاں سننا ہے. قربان منیا اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے اللہ دا ہر پیغمبر انصاف والا ہوندا ہے. اے ساڈیاں کمزوریاں جو کمی بیشیاں کروانے ہیں، پیغمبر انصاف والا ہوندا ہے. فرماون لگے اولیاتینی بسلطان مبین. اگر حدود اپنے غیر حاضر ہون دی کوئی معقول دلیل تے وجہ بیان کر کے مینوں مطمئن کر چھوڑا تا معاف بھی نال کر چھوڑے سا. میں سبق روک چھوڑا ہے، بخاری شریف دی حدیث پاک سنا ماچا نوے ساڈی اکھیاں دا نور ان اللہ دا قرآن ہوئے یا حضور سائیں دا سچا فرمان ہوئے. عام دا زمانہ ہے، بنی مخزوم قبیلے دی ایک عورت نے چوری کی تھی، جرم ثابت تھی گیا. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ نامی عورت دا ہاتھ کٹن دا حکم جاری کیتا. ساری برادری دے بندے جمع تھی گئے، ساری قبیلے والی عورت دا ہاتھ کٹا گیا. ساری برادری دا نک پاوے سی. عام دے سامنے کوئی اپیل کرو سزا تھوڑی چینج کر چھوڑن. کون گل کرے آپ نال؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بنا کے بھیجا گیا. انہاں سفارش کی تھی حضرت سزا تھوڑی تبدیل کرو چاہ. بخاری شریف دے اندر لفظ تلبنا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آم دا چہرہ اسے تورت لال ہو گیا. آم نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، رواہ البخاری. حضرت اسامہ تو کون ہونے؟ اللہ دے قانون دے اندر سفارش کرنا لا. اللہ دا قانون تے ہے. 6واں پارہ سورت دنا سورت المائدہ فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اے میرے سامنے آیت نمبر 38 سورت المائدہ دے 6واں پارہ کھلا ہویا ہے. اے میں انگلی رکھی حوالے دے اتے چوری کرنا لا مرد ہوئے یا عورت ہوئے، چوری ثابت تھی ونجے مسلمان حکمرانوں تو سان چور دا حد کٹنا ہے. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اللہ دی قانون سفارش کرنے والا
اے تا بنی مخزوم قبیلے دی فاطمہ ہے، چوری کی تھی محنت کٹن دا حکم لیتا۔ اگر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سکی بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کریں دی لاکاں دا محمد یادہ رواہ البخاری، میں چوری دے جرم وچ سکی بیٹی فاطمہ دا بھی ہاتھ کٹ دیواں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ مسجد دی جمع تھی ونجو، سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ آپ دی بڑی عجیب کیفیت، آپ نے ہمیں حضرت اسامہ سفارشی بن کے آیا ہے چوری کرنے والی عورت دے بارے وچ۔ یاد رکھو میرے ساتھیو، تواڈے تو پہلیاں قوماں تباہ و برباد ہویاں، کوئی وڈا جرم کریا اس نو کچھ نہ ناکھ دے، غریب جرم کریا قانون نافذ کرے دیاں تے آمنہ دے لال تا انصاف کرن والے بن گئے ہن۔ میں اللہ دا محبوب انصاف نہ کرے سا، کائنات والا نو انصاف دا نمونہ کیویں ملنا ہے؟ اللہ دا ہر پیغمبر انصاف ہلاوندا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا حدود مطمئن کیتا چاہ کوئی معقول دلیل تے معاف کر رہے سا، یہ انصاف۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، حضرت سلیمان علیہ السلام نو زیادہ دیر نہیں گزری، بھرکاریاں مریندا ہویا حدود سامنے آ بیٹھے۔ میری سریکی سمجھ آندی پئی ہے نا؟ آ کے ایک واری حضرت نو حیران کر دیتا س۔ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، حضرت مینو اس گل دا پتہ ہے جیڑی گل دا پتہ آن جناب نو بھی کوئی نہیں۔ آؤ جی، پیغمبر نو منہ تے پیا دے تانوں پتہ کو نہیں، مینو پتہ ہے۔ ساڈا اج دا دور ہوندا تا فتوی لگ ونجیا حدود تا وہابی ہے، یہ تو بھائی بات ہے نبی کو پتہ کو نہیں بھائی، یہ تو وہابی تھی گئی ہے فتوی لگ ونجیا۔ ہاں کتھاں یاد ہے شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سڈے دادا استاد فرمیندے سندھی سندھ والا، پنجابی پنجاب والا، وہابی وہاب والا۔ فرمیندے سانو تو فخر ہے وہابی مرتے وہاب اللہ ایسا اللہ والے ہیں۔ حضرت نو آنکھن لگا تو بیمادم تو ہت بھی، اس جگہ دا میں چکر لا کے آیا حضرت جتھاں توڑے قدم مبارک بھی نہیں پہنچے۔ میں اڑدا اڑدا بھرکاریاں مریندہ مریندہ سیر کریندہ کریندہ سفر کریندہ کریندہ ملک سبا جوان پہنچا۔ وجیتو کبین سبعین بنبعین یقین، ایک پکی خبر توڑے کو گھن کے آیا ملک سبا میں چون جیری خبر دا تانوں پتہ نہیں۔ اگو دو حال بیان کی تن حدود، ایک سیاسی حال تے دوجا مذہبی حال۔ ملک دے حال ہو دے دو قسم دے، یا سیاسی یا مذہبی۔ لیکن سیاسی کے چکر ہے بھئی کیری پارٹی کامیاب تھی ودی ہے تے مذہبی نہ دے کے حالات ہیں۔ دو حالات بیان کیتے حدود، پہلے پہلے سیاسی حال بیان کیتا اس آنکھن لگا انی وجدت امرأ، حضرت میں نو کانچ اشارہ کیتا ہے بھئی ساڑیاں ماواں بہناں بھی آئیاں ہوئی اندر سے قرآن ہی میں اے مقام چا کھولے جو چند مسائل میں اپنی ماواں بہناں واسطے بیان کراں۔ تو سجرے ساڑے دوست بزرگوں جمعے کی بیان سن گھندے ہو، درس قرآن ہی سن گھدا، وعد نصیحت علی محفل بندہ پہنچ میں دے، ساڑیاں ماواں بہناں کو بڑی ضرورت ہے، انہاں دا موقع کدے ہی بندا ہے۔ تو میں چند مسئلے ہوں اتھوں شروع کر لگا، ساڑیاں ماواں بہناں غور کریں۔ انی وجدت امرأۃ، حدوداں کھن لگا جس ویلے پہنچا میں ملک سبا وچ ایک عورت مینوں نظر آئی ہے۔ تساں مئی چھڈیں دے ہو، مئی آدھے ہو، بی بی آدھے ہو، زنانی آدھے ہو، کئی لفظ دسو نا نہ کوئی میں کوئی اپنا استعمال والا دسو نا، جو میں اکثر دوست ہڈالی والے دوست میں کو اپنی بولی سکھائیے کیڑا لفظ آدھے ہو؟ عورت تو یہ تو عربی دا لفظ ہویا۔ مئی ایک مائی نظر آئیے، بس میں سبق روک چھوڑا ہے، اتنا ہی میں سبق اگو عرض کرنا ہے۔ اس عورت دا نام کیا ہے؟ عورت دا نام کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک یہ نام نہیں چاہیا۔
علماء کرام تو سن دے رہا دے ملکہ بلقیس، لیکن قرآن اچنا کوئی نہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے، علماء کرام کی تامج لکھا ہے، قرآن اچ عورت دا نام کوئی نہیں، نہ قیاس۔ بلکہ اگلا جملہ میری ماما بہنا سنن، الحمد شریف تو گھن کے وناد دی سین تک اتری سپارے میرے ہاتھ وچ۔ میری ماما بہنا غور نال سنن، اللہ تری سپاراں وچ 114 سورتاں وچ 540 رکوعاں وچ 6000 تو زیادہ آیات وچ اللہ کہیں عورت دا نام قرآن وچ نہیں چایا، صرف حضرت مریم دا نام قرآن پاک وچ بس۔ سورت بھی ہے سورت مریم، بی بی مریم دا نام ہی کئی دفعہ قرآن ہی حضرت مریم تو علاوہ کہیں عورت دا نام نہیں قرآن وچ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دا قصہ ہے نہ کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام دی بیوی دا ذکر ہے نہ کوئی نہیں، لوط علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام دی بیویاں دا قصہ ہے قرآن ہی نہ کوئی کہیں عورت دا نام نہیں قرآن وچ، صرف حضرت مریم دا نام ہے۔ اس دے اندر بھی بڑا راز ہے۔ سورت دا نام سورت التوبہ تے ڈاواں پارا، فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، آیت نمبر 3 سورت التوبہ تے ڈاواں پارا۔ عیسائی آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر ہے۔ میں ایک بزرگاں دی خدمت وچ اپیل کرنی ہے، بھئی فرشتے دل دا حال نہیں جان دے، اساں زبان نال جواب دیونا ہے تا فرشتہ لکھنا ہے تے اللہ نجات دا ذریعہ بنے سی۔ اچھا میں سننا چاہنا سارے بزرگاں دے سامنے میری منت ہے، اللہ دا کوئی بیٹا ہے جی کوئی بیٹی؟ عیسائی آنکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ بغیر ابے دے پیدا کیتا ہے، صرف اماں وچوں۔ عیسائی آنکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا، اللہ فرمایا نہیں نہیں۔ اگلی آیات والمسیح ابن مریم نال علی آیات، عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ دا بیٹا نہیں، حضرت مریم دا بیٹا ہے۔ دوستو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ابا ہوندا اللہ ابے دا نام ذکر کریا، چونکہ ابا جو ہے ہی نہیں، اللہ عیسائیاں نو مسئلہ سمجھاون واسطے اما بی بی مریم دا نام چاہیا ہے۔ باقی کہیں عورت دا نام نہیں قرآن وچ، اللہ مسئلہ سمجھا چھوڑے۔ عورت دے جسم دا بھی پردہ، عورت دی آواز دا بھی پردہ تے عورت دے نام دا بھی پردہ۔ میری ماما بہنا سنیں، میرا بچپن ہی میں کو دور یاد ہے، شناختی کارڈ تے عورت دا فوٹو نہیں ہونا، صرف انگوٹھا ہوندا ہی تے دستخط ہوندے یا انگوٹھا، اے مینوں یاد ہے۔ ہوں تو او دور آ گئے بھئی شناختی کارڈ تے عورتوں دے فوٹو لگ دے، پاسپورٹ تے بھی فوٹو نہیں ہوندا عورت دا، انگوٹھا لگا ہوا ہوندا یا دستخط ہوندے۔ میں مثال دینا، مینوں یاد ہے بچپن وچ، ہوں تو فوٹو لگ دے۔ خیر نام لکھی دے، شناختی کارڈ دے اتے نام لکھیونا، نکاح نامے تے نام لکھیونا، یا خدا نہ خواستہ طلاق تونی نوبت پہنچ گئی ہے طلاق نامے تے یا کوئی انتقال زمین دا رجسٹری ہے نام لکھیونا عورت دا، اے مجبوری ہے۔ جتنے تک مجبوری نہ ہوئے عورت دے نام دا پتہ ہی پرے بندے نو نہیں ہونا چاہیے۔ پورے قرآن ہی نام کو نہیں کہ عورت دا، عورت دے نام دا ہی پردہ ہے۔ ان تو حالات ہی کو نہیں رہے، بندہ کیرا کیرا دکھتے درد دل سناوے۔ ہوں حج دیاں فلیٹاں شروع تھی گئی ہیں، حجاج کرام خوش نصیب ویندے پین حج تے، مرد واسطے مسئلہ حج تے ویندا پیے عمرے دی نیت کیتی ہے، مرد نے اچھی آواز نال پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن عورت حج تے عمرے تے جا رہی ہے، اچھی آواز نال لبیک نہ آکھے، اچھی آواز نال لبیک پڑھ سی، عورت دا ثواب نہیں گناہ لکھا ویسی۔ ایسا پڑھے آپ سنے، نالا بندہ نہ سنے۔ میں مسئلہ ماما بھیڑا کو سناوا چاہ، یہ ہونا ہفتہ دی نماز پڑھی سے، عورت عشاء دی نماز پڑھ دی پئی ہے گھر وچ،
ہوں میں گھر تو ایک اور مسئلہ پہلے سنے نا تے وقت یہ مسئلہ سنے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی، ایک صحابیہ دا نام ہے ام ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. ام ساعدیہ او آ گئی آم دی خدمت دی، حضرت مینو اجازت دیو میں تواڈے پچھوں جماعت نال مسجد نبوی شریف وچ نماز پڑھنا چاہنی ہاں. سارے بزرگ غور کرن تے آمین اچھی ہے. جتنے احباب اتھاں تشریف فرما ہو، میں گناہگار، اللہ سارا نو بار بار مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے. ایک روایت، ایک نماز پڑھو 1000 نماز دا ثواب. دوسری روایت ایک نماز پڑھو 5000 نمازاں دا ثواب. تیسری روایت اتنا ایک نماز پڑھو 50000 نمازاں دا ثواب. و جماعت نال پڑھو 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نمازاں دا ثواب. تے ود بندہ اپنی رہائش گاہ تو وضو کر کے آوے 50 گنا زیادہ 5 لاکھ نمازاں دا ثواب. ایک نماز پڑھو 5 لاکھ نمازاں دا ثواب. بد آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو پڑھو. رب کعبہ دی قسم ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے حضور سائیں دے نال دا شان والا امام نہ اللہ بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے. آپ دے پچھو نماز. سبحان اللہ. حضرت میں کوئی اجازت دیوا جو میں تواڈے پچھو جماعت نال آ کے نماز پڑھی کراں. آخر تے کھلو ویسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا بی بی جیری نماز تو اپنے گھر دے اندر پڑھ سے سہن وچ اللہ مسجد نبوی دی نماز نالوں تینوں گھر دے سہن دی نماز دا 1000 گنا زیادہ ثواب عطا کرے سی. تے جیری نماز گھر دے برامدے پڑھ سے اللہ سہن نالوں 1000 گنا زیادہ ثواب عطا کرے سی. تے جیری نماز اندر کمرے وچ کونے دے اندر پڑھ سے اللہ برامدے تے سہن نالوں بھی 1000 گنا زیادہ تینوں ثواب عطا کرے سی. عورت نماز پڑھ دی بھئی گھر وچ سہنی چے اندر برامدے پڑھے زیادہ ثواب، اندر کمرے دے کونے وچ پڑھے زیادہ ثواب. عورت نماز پڑھ دی پئی ہے تے نماز پڑھ دی جہاں تے عورت نے اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت کی تھی. الحمدللہ رب العالمین. میں مثال دینا قل هو اللہ احد اچھی آواز نال قرآن چا پڑھا سا. اگر عورت دی نماز علی تلاوت دی آواز گھر تو باہر کہیں پر بندے دے کن چلی گئی عورت دی نماز ٹرٹ گئی ہے. نماز نہیں تھی دی عورت دی. اذان دا ٹائم ہو ونجے عورت نو اذان دے من دی اجازت نہیں. 18ویں سپارے دے لفظی عرض کراں چا مسئلے تا تساں آکھن عورتاں مستورات ہن مطلب ناراض سی ونجن وات نہ تساں کیویں فرمے دے بیٹھے ہو نہیں تھی نہیں مطلب تھی ونجن وات. مسئلہ تا میں کرنا ہے. اللہ دی قسم ہے میں خیر خواہ ہاں. میں چاہنا ساڑیاں ماما بہنیں جنت دی وارث بنے. نامین آکھو. 18ویں سپارے دے لفظ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے انگلی رکھی بیٹھا پہلی سطر ہے آیت نمبر 31. فرمایا مسلمان بی بی اپنے ویڑے وچ ٹردے ویلے اپنی 4 دیواری وچ کم کریں دے ویلے برتن دھومنے کھانا پکاونا ہے موکھر دے بہاری ریمنی. میں مثال لینا اپنی 4 دیواری تے ویڑے دے اندر ٹردے ویلے زور نال زمین تے قدم نہ رکھیں متا تیرے پیر وچ زیور ہوے سونے تے چاندی والا. زور نال تے زمین تے پیر رکھا متا تیرے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن گھنے. یہ قرآن پاک دی آیات ہے. انگلی رکھی بیٹھا آیت نمبر 31 ہے. ان خلاصہ ہی کے جملے
عورت نو اچھی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں، اچھی آواز نال نماز قرآن پڑھن دی اجازت نہیں، اذان پڑھن دی اجازت نہیں، زور نال اپنے ویڑے وچ زمین تے پیر رکھن دی اجازت نہیں، شادیاں تے ڈانس کر کے گانے گا کے پوری بستی تے محلے نو سناون دی کیویں اجازت ہے؟ حافظ صاحب ہوں ساتھی ناراض سی ویسے میں مسئلہ تو کرنا ہے جی، مسئلہ تو کرنا ہے۔ میں اپنی ماں تے بہن نو نہیں روکا، میں اپنی دھی نو نہیں روکا، میں اپنی بچی نو نہیں روکا، ڈانس کرے دی پئیے تے گانے گا دی پئیے، پورا محلہ سندا پے، میری طاقت ہے روکن دی، میں نہیں روکا۔ اگر او گنہگار ہے میں برابر دا گنہگار ہاں۔ آج ہڈالی والے پکے ناراض ہو سن میرے تے، میں مولوی صاحب مدت تو بعد آئے تے کوڑے کوڑے مسئلے شروع کر رہی تھے۔ عورت دے نا دا ہی پردہ ہے، آواز دا ہی پردہ ہے، عورت دے جسم دا ہی پردہ ہے۔ یہ میرے سامنے 18واں پارہ سورت دا نام سورت النور، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اگلی رکھی بیٹھا ہوں، 18واں پارہ آیت نمبر 31۔ میری اماں تے میری بہن اپنے گھر وچ ابائے خاواں دے پترے بھائیے چاچا ہے ماما ہے، شریعت انہاں تو پردہ بھی نہیں، انہاں رشتہ داروں تو کوئی ابے تو کوئی پردہ نہیں، بھائی تو کوئی پردہ نہیں۔ میں مثال دینا، اپنی چار دیواری تے ویڑے وچ جنہاں تو پردہ نہیں، ابا ہے پتر ہے خاما دے بھرائے چاچا ماما، میں مثال دینا، سورا ہے سورے تو کوئی پردہ نہیں، اللہ داماد ہے داماد تے جبئی تو بھی کوئی پردہ نہیں، سس دا اللہ فرمائے خبردار جنہ تو پردہ نہیں او بندے ہن گھر وچ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جنہ رشتہ داراں تو پردہ نہیں انہاں دے سامنے اپنے ویڑے تے چار دیواری وچ اپنی چادر تے پوچھنے نال اپنا سینہ کج کے رکھ۔ یہ قرآن دی آیت ہے۔ ہن ساری ماواں بہناں باہر نکل دیاں، سر تے دوپٹہ کو نہیں، جسم تے برقع کو نہیں۔ اللہ فرمائے گھر وچ اپنے گرے بان نو کج کے رکھ اپنے بوچھن تے وڈی چادر نال۔ فوتگی تھئیے ساریاں بھج پئیاں فوتگی والے گھاری اکے ون مینو منہ تا بھی کھوا، میری اماں فوت ہون والا غیر محرم بندہ ہے، موت تو بعد عورت واسطے غیر محرم میت دا منہ دیکھنا حرام ہے۔ فوتگی تے ونجے کوئی منع نہیں، افسوس کرے، تعزیت کرے، ارمان کرے، وارثاں کو تسلی دے، فوت تھی والا غیر محرم ہے، منہ نہیں ویکھنا۔ اسا مرداں واسطے بھی یہ مسئلہ ہے، غیر محرم عورت فوت تھی گئی ہے برادری وچ، موت تو بعد مرد واسطے غیر محرم عورت میت دا منہ ویکھنا حرام ہے۔ بندہ چار پائی چاہ سکدا ہے، غیر محرم عورت دی جنازے دی چار پائی چاونا منع نہیں، منہ ویکھنا حرام ہے۔ عورت دے جسم دا ہی پردہ، آواز دا بھی پردہ تے ناں دا بھی پردہ۔ اچھا حدیث پاک یاد آئیے، اتفاقاً یاد آئیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کاسیات آریات مائلات ممیلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک وقت آمنا ہے میری امت دے اتے عورتاں کپڑے پا کے بھی بے لباس ہو سن۔ میں بے لباس والا لفظ بولا ہے، مینوں حیا آندا ہے، میں لوک سٹاک دا مخالف ہاں، میں سنجیدہ بننا، میں کوئی ایسی گل اج تک بیان ہی نہیں کی تھی کہ جیری گل کرن نال معاذ اللہ جے رہے لوک سٹاک ظاہر تھی، میں مخالف ہاں، میں محتاط لفظ بولن۔ کپڑے پا کے بھی بے لباس، کپڑے تو پئی ودیاں رکھے بے لباس ان آریات حضور فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ اتنے باریک کپڑے انہاں جسم تے پاونے نوں پورا جسم وچ نظر آندا پیا سی،
سارے دوست ایمان نال دسو چا اج وہ ویلا آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ گرم آئی پانی کچھ تو بجر لو. اگلا مسئلہ سنا جی، کپڑے پاگ بھی بے لباس بری کپڑے پاون والیاں. نمبر 2، اتنے تنگ کپڑے انہاں پاونے نوں پورا جسم وچوں نظر آندا پیا سی. ہن تا باواں ساڈیاں ماما بھیڑاں دے تھا آ گئیاں نے، اے کونی تو اتے باہاں اے اگو کپڑا ہی کونی. کپڑے اتنے چست تے اتنے فٹ پورا جسم ظاہر تھیدا پیا ہے. اے کوئی معمولی گناہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وان ریحہا لیوجد من مسیرت کذا و کذا. باریک کپڑے پا کے جسم بھی کھاون والیاں، تنگ کپڑے پا کے جسم ظاہر کرن والیاں بیبیاں 500 سال پرو آمن والی جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسن. حدیث پاک دے لفظ معاف کرے. میرا کوئی گناہ نہیں جو میں باریک کپڑا مل گھن کے گھر آن لیتا ہے اپنی گھر والی کو اے سی تے اے پا. جی او باریک کپڑا پاون نال گناہگار ہے تو میں مل گھن کے آن لیتا ہے تے آدھا ہاں اے سلائی کر کے وقت میں برابر دا گناہگار ہوں. ہن حدیث پاک سناون لگا ساتھی میرے لکھا ہے میری ماما بھیڑا غور نال سنن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی، حضرت جیرے ویلے تواڈے کول جبریل فرشتہ آوے تساں مینوں ضرور اطلاع دیونی ہے. ٹھیک ہے جی. جیرے ویلے جبریل آیا میں دسے ساں اللہ دی قدرت ہگری ہاں آم نے فرمایا بی بی خدیجہ جبریل آیا کھلوتا ہی میرے کول. حضرت آ گئی ہے کہ جی آ گئی ہے. حضرت خدیجہ نو تو نظر نہیں آندا فرشتہ. حضرت بی بی خدیجہ عرض کی دی حضرت تسا میری جھولی وچ میری گود وچ سر مبارک رکھو چاہ تے لیٹ ونجو. آپ نے سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دی جھولی چ رکھے تے لیٹ پین. حضرت خدیجہ سر تو دوپٹہ اتار چھوڑے. بوچھن سڑیں دے ہو بوچھنا چادر سر علی سر تو بوچھنا دے دوپٹہ چلایا سر دے وال نظر آون لگ گئے. پوچھن لگیاں حضرت میں سر تو بوچھنا دے دوپٹہ لہا چھوڑے سر دے وال نظر آندے پین. جبرائیل فرشتہ کھلوتا ہے یا چلا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اوتا اس سے ویلے چلا گیا ہے. اچھا دوبارہ سر تے بوچھنا رکھا نے سر دے وال کجے نے چا حضرت ہون. آپ نے فرمایا جبریل تا واپس ول آیا ہے. بی بی خدیجہ آکھن لگی حضرت اے واقعی جبرائیل ہے کیوں شیطان ہوندا واپس نہ ونجے ہا کیونکہ عورت دے سر تو دوپٹہ ہووے تے بھاویں نہیں اتھا شیطان کھلونے ہونن تے جس ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ اتر ونجے اتھا رحمت والے فرشتے نہیں آندے ہوندے. سارے گھر اللہ دی رحمت کی میں آوے ساریاں ماما بہنا دے سر تو دوپٹے اتر گئے جسم تو برکے اتر گئے. مسئلے تا کوڑے تھی گئے مسئلے کوڑے تھی گئے جی دسنے پوسے تو سوار ناراض تھی ویسو بعد میں کو نسل ویسو. اچھا اے مسئلے سنائی ونجا عورت واسطے مسئلہ ہے ہتھاں تے مہندی لاوے پیراں تے مہندی لاوے. خوبصورتی واسطے عورت دا مہندی لاونا جائز ہے تے عورت ناخن پالش لاوے چاہ باویں ہک ناخن تے کیوں نہ لگی ہوئے. ناخن پالش لاون والی عورت دا وضو نہیں تھیندا غسل نہیں تھیندا جسم ناپاک اس.
ناخن پالش لگی ہوئی ہے، وضو کیتے نہیں ہویا، غسل کیتے نہیں ہویا، نماز پڑھسی نماز نہیں تھیونی جو جسم پاک نہیں، قرآن پاک پڑھسی گناہ تھی سی ناپاک جسم ہے، قرآن تا ہاتھ لاون دی بھی اجازت نہیں، زبانی قرآن دی تلاوت کرن دی اجازت نہیں، ناپاک جسم نال قرآن پاک پڑھن دی بھی اجازت نہیں، گھر کی نماز دی اجازت نہیں، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، ہک نو تے کیوں نہیں، جسم نہ پاک ہے، اسی حالت عورت دی موت آ گئی ہے، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، محلے دی زنانیاں جمع تھیاں، عورتاں غسل لیتے ایدہ جسم پاک نہیں ہویا، نہ پاک جسم دا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں۔ ہون حالات کیا ہیں؟ تلا گنگ میں 2 نکاح پڑھے، انہاں دوستاں کھبے 2-4 مسئلے بیان کرچا، سپیکر لگا ہوئے عورتاں چ، میں 2-4 مسئلے بیان کیتے تے ناخن پالش والا مسئلے بیان کیتا، او جڑا نکاح ساڈا پروگرام ہے، ساڈا ایک شاگرد ہے تورے تفسیر دا تے ہن بڑے مالدار کروڑا پتی نے، برادری انہاں دی بڑی امیر ہے، بڑیاں امیر عورتاں آئیاں ہوئیاں ہن، بڑے مالدار لوگ گئے ہوئے ہن، میں جڑے بیان کر کے تے نکاح پڑھا کے بیٹھا مہمان خانے میرے آ گئے دوست، انہاں آکھا جتنیاں ساڈیاں برادری دیاں عورتاں آئیاں ہوئیاں ہن نا رومن لگ گئی ہیں، ناخن پالش لئی بدیاں ہن، شادی تے جو آئیاں ہوئیاں نکاح تے فوراً اکے سارے گھاری چو چھریاں چاہ کے چاقو گول کے بلیڈ چاہ کے جیری شے لبھیے فوراً ناخن پالے لہاون لگ گئی ہیں۔ مینوں دوست آکھن لگے ساڈیاں ساریاں عورتاں ناخن پالے لہندیاں بیٹھیاں بے زندگی ساری گزر گئی، سانوں دا مسئلے دا پتہ کو نہیں، سارا دا جسم نہ پا کے جتنے تک انہاں اپنے نواں تو ناخن پالش لہائی نہیں، عورتاں نو صبر نہیں آیا، ناخن پالش لہائی تا من کے تسلی تھئی، ہن کہ وضو بھی کرینی ہیں تے غسل بھی کرینی ہیں۔ میں ماما بھیڑاں نو سناونا یہ چاہنا عمل ایندا نہ ہوئے، مسئلے دا پتہ نہیں تا نہیں نا، جڑے پتہ لگ گئی ہے پر عمل کرنے کی دیر نہیں کی۔ میں ایک اور مثال ہی سننا چاہ سبق تو ہٹ کے، اے 18واں پارہ ہے سورۃ النور ہے، اللہ فرمائے والذین یرمون والذین یحبون ان تشیء ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آیت نمبر 19 سورۃ النور تے 18واں پارہ۔ میں میاں علی جمعے تے اے آیت سنائی جری ہن تو کو سنائی، ہو گئے کوئی 15 سال ہو گیا اس نے اس سے زیادہ۔ آیت دا ترجمہ پہلے سناواں چاہ، جیرے لوگ پسند کریں جو مومنہ دے اندر بے حیائی پھیل ونجے، بے حیائی پھیلاونا چاہندے مومنہ وچ، ایماندار معاشرے وچ بے حیائی پھیلاون والے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگاں واسطے جنہیں مومنہ دے اندر بے حیائی پھیلاونا چاہندے انہاں واسطے دنیا چی دردناک عذاب ہے، آخرت جی دردناک عذاب ہے۔ میں آیت سنائی، میں کہا اسے لے پرانا دور آئی سیڈیاں وکھدیاں ہوندیاں ہن جیریاں چل دیاں ہن کمپیوٹری سیڈیاں۔ میں مسئلہ یہ سنایا، میں کہ دوستو یہ جڑے لوگ فلم والیاں سیڈیاں بھی چاہندن 30 40 50 دی ملدی اس ویلے سیڈیاں بھی چاہندن تے وچ فلماں ہن ساریاں، اے مومنہ دے اندر بے حیائی نہیں پھیلاونا چاہندے تے جڑا مومن بے حیائی پھیلاوے اللہ نے سزا بیان کیتی ہے۔ میں جس ویلے جمعہ پڑھا کے کمرے دیاں تا ایک نوجوان آ گئے، عمر ان دی ہونی ہے 20 سال 22 سال، آخر لگا حضرت میں سیڈیاں بھی چاہنا ہونا فلم والیاں، اج تک سانو مسئلے دا پتہ ہی کو نہیں ہے، تساں آئے سنائیے، میں ہوں تواڈے سامنے سچے دل نال توبہ کرے نا، تے میں سیڈیاں ویچنیاں نہیں، ویچن تو مراد ہے میں ساریاں چاہ کے دکان جو بھری پئی ہے ون کے دوسری دکان والے کو دے آواں، ہاں بھئی سستیاں تو چکھن نا، میں ہنے ون کے انہاں نو ترڑے نا تے بھنے نا، ویچنیاں نہیں، تروڑ پھروڑ ہونے من کے کرے نا۔ تساں میرے واسطے دعا کرو جو میں اللہ حق حلال دا کاروبار چلے وے۔ میں اتھائیں دعا منگی، دوستی بیٹھے ہیں، کچھ بدت گزری مہینہ 2 4 میں فون آیا کہ جی
میں فلانا گل کرنا وہ سیڑیاں والا جب میں کہ ہاں اس کہ میں سیڑیاں ون کے بن چھوڑیاں فوراً جمعے تو بعد ٹوٹے ٹوٹے کر چھوڑیاں. میں کرائے تے دکان کی دی ہے موبائلاں دی تے موبائل جی رہے میں سیٹ منگوا کے وے اللہ نے مینوں لکھاں روپے دا کاروبار دے چھوڑا ہے. اس پا تو گزروا تا کریں دعا تا کریں ونجوا اساں ہگلی گزرے دعا کی اساں کہ دیکھو جی او اللہ دی نافرمانی والا کم چھوڑ ہم اللہ ایسی برکت کیتی ہے اللہ مینوں حرام چھوڑن دی برکت نال لکھاں پتی بنا چھوڑا ہے. ادھار چاہ کے کم شروع کیتا مدھار ہی سارے لہ گئے اللہ دیکھو لکھاں دا کاروبار دے چھوڑا ہے. ایک باری بندہ ہمت نہ کرے نا او میں ناخن پالش تو گل سنائیے بے عورتاں لہاون لگ گئیاں جے تک ناخن پالے لہائی نہیں عورتاں نوں آرام نہیں آیا. آؤ سبق تے میری اماں واسطے مسئلہ ہے میری بھیڑ واسطے مسئلہ ہے ہتھاں تے مہندی لاوے نواں تے مہندی لاوے مہندی لاونا چاہیے. بھلا ایک اور مسئلہ یاد آ گئے شادی تھیون لگ دی ہے تے ساڈے دولہا صاحب ہونا مہندی لئی ودن اے تا مرد واسطے حرام ہے. اج مسئلے کوڑے تھی گئے ہڈالی والے چنگے ناراض سی سن میرے تے مولوی صاحب تا سخت مسئلے شروع کر دین. شادی تھئیے دولہی مہندی لئی ودے خوبصورتی واتے سبالائی مہندی لئی ودے. واہ بھائی واہ. حکیم تے ڈاکٹر نے آکھا ہے بھئی تے کو الرجی ہے تکلیف ہے جلد دی جتنے تک مہندی نہ لاویں تو تیرا علاج نہیں تھی سکتا. علاج واسطے مہندی لاونا جائز ہے مرد واسطے ہتھاں تے مہندی لاوے پیراں تے لاوے لیکن بیل بوٹے تے او نقش و نگار واتی نہیں بناونے. علاج واسطے جائز ہے. ساڈے شادی تے سارے سبالے تے ملویر مسیر تے پتریر دولہا دے ہتھاں تے مہندیاں لائی ودن یہ تا گناہ ہے. سارے چپ کر بیٹھے ہیں. میں حیران تھی کہ خیر تا ہے اللہ راضی ہونے. آؤ سبق تے عورت دی آواز دا بھی پردہ جسم دا بھی پردہ عورت دے نام دا ہی پردہ. حدود آنکھن لگا انی وجدت امرأۃ تملکہم ایک عورت ہے جی انہاں دی بادشاہ بنی ہوئی ہے ملک سبا وچ نہ کونی قرآن وچ. میں عرض کیتے ملکہ بلقیس علماء فرمیندے نہ قرآن وچ کونی. حضرت بڑیاں انہوں چیزاں ملیاں ہوئیں خزانہ بھی تخت بھی لشکر بھی پیسہ تے جرا سب تو زیادہ میں حیران ہویا نا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ملکہ دا تختی بہت وڈا ہے انہوں تخت بڑا نا دے اے تا سیاسی حال آئی تے مذہبی حال وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ. حدود آنکھن لگا حضرت ملکہ بھی ان دی قوم بھی سورج دا سجدہ کریں دن نی ابھر دے تاوی ان دا سجدہ نی جڑے نصف نہار تے آن دے 12 بجے اس دا سجدہ نی لاون لگ دے تا اس دا سجدہ. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان نے اے شرکیاں کم انہوں نے سونا کر دکھایا ہے. شیطان آگے شاباش شاباش چنگا کم کریں دے پیو سادی بولی چاہ دین کریں دے شرکن تے سمجھیں دے عشقن چنگا کم پہ کریں دے بادشاہ. فصدہم من السبیل شیطان انہوں کو سیدھے رستے تو روکا ہویا ہے فہم لا یہتدون سیدھے رستے تے نہیں چل دے پے. حدود آنکھن لگا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ نے فرمائے وڈے حضرت وہاں والے اے آ گئی یہ دلیل اللہ سمجھ دے منتے آیا ہے. حدود پرندے نو سمجھ دے چھوڑیے. درخان پکھو آنکھن لگا اللہ یسجدو للہ صرف اللہ دا سجدہ کیوں نہیں کریں دے. سجدہ دا صرف اللہ دا کرنا چاہیے بھائی. اللہ سمجھ دے منتے آئے بے زبان پرندے نو بھی سمجھ دے چھوڑیے. متھا بناون والا اللہ تا سجدے دلے صرف اللہ. صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت انت کوئی اس جاندہ لاکا عرب تو باہر عجم دے رامنا لے لوگ اپنے بادشاہ دے سامنے تعظیمی سجدہ کریں دینا. ساری دنیا دے سردار تے بادشاہ مل ونجن تو آلے قدمہ دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت سانو اجازت دے ہو اساں تو دا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. میں روک چھوڑے جملہ اب آپ ذرا غور کریں میرے پاسے.
صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خدا سمجھ کے سجدہ نن کرنا چاہتے تو ادب واسطے، عزت واسطے، تعظیم واسطے سجدہ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نا لو کنت امر لاحد ان يسجد لاحد لامرت النساء يسجدن لازواجهن. خبردار میری شریعت وچ انسان دے تعظیمی سجدے دی کوئی اجازت نہیں، انسان دے تعظیمی سجدے دی گنجائش ہوندی. میں بیوی نو حکم دیواں خامد دا تعظیمی سجدہ کر، بیوی نو خامد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں. تساں صحابہ کرام نو میں آمنہ دے لال دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں. دوستو جھگڑا ختم، حضور سائیں اپنے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں دیتی. تاہور مخلوق کی آپ تو بڑا شان والا کون ہوئے جہاں دے تعظیمی سجدے دی گنجائش نکل سکتی ہے. ہو جس پہ عبادت کا دھوکھا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس پہ عبادت کا دھوکھا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاد خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. یہ کو جملے واسطے میں محنت کیتی ہے. حدود نو اللہ سمجھ لے چھوڑی، سجدے دے لائق صرف اللہ ہے. اللہ الفاظ قبول فرماوے تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرت مولانا محمد ایوب صاحب سے دعا کرے نا، جو کچھ میں عرض کیتا ہے اللہ کریم ایک قبول تے منظور فرما کے اللہ حضرت دی روح نو ثواب پہنچا کے انہوں نے درجے اور زیادہ بلند فرماوے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا. جی جتنے دوست والے سارے متعلقین گھرج بیمارن، ہسپتالن بیمارن، میرا اللہ سارے بیماراں کو صحت کاملہ نصیب فرما. پریشان حال لوگاں دی اللہ پریشانیاں دور فرما. جو حاجت مند انہاں دی جائز حاجات پوری فرما. اللہ جڑے صاحب اولاد